لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ محترم مکرم سامعین کرام، آپ تو اب بات کرنے کی یہ ہے کہ عید الفطر کے بارے میں دو تین باتیں۔ ایک بات یہ کہ ہمیں رستہ بدل کے جانا ہے جاتے ہوئے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دوسری بات، قبرستانوں کا چکر بھی لگایا کریں۔ تیسری بات، یتیموں کے ساتھ رحم کیا کریں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ واقعات بیان کریں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک یتیم بچے کو دیکھا عید والے دن جو رو رہا تھا۔ میرے پاک پیغمبر نے اسے دلاسا دیا، ماں کا پوچھا، باپ کا پوچھا، کوئی نہیں تھا۔ کہا تیری ماں عائشہ ہے، تیرا باپ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو پیارے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، اور میرے پاک پیغمبر نے عید کی خوشیوں کے اندر شامل کیا۔ یتیموں کے ساتھ اس دن زیادہ رحم کریں تاکہ انہیں اپنے ہمارے ایک بہت چلتا ہے، جدہ کسی دا فوت ہویا ہوئے نا، عید والے دن سارے وہ گھر جا کے کٹھے ہوئیں گے، وہ جی فوت ہویا سی تاری پہلی عید دا، بیچارہ بڑا چنگا سی تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اور بھائی 3 دن کا افسوس تھا، ختم ہو گیا۔ آپ لوگ آئیں گے 2 منٹ افسوس کریں گے، 2 منٹ سارے افسوس کریں گے، وہ تو بیچارے سارا دن روتے ہی رہیں گے۔ یہ کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں آپ کہ پہلی عید ہے تمہیں ہم نے خوشی سے رہنے نہیں دینا؟ اور بھائی کسی کے گھر میں جائیں، اچھی بات کریں، نہ ان کو یاد کروائیں ان کے فوت شدگان۔ 3 دن کا افسوس اسلام نے دیا ہے، اور آپ نے پہلی عید، دوسری عید کا افسوس، یہ چھوٹی عید کا افسوس تھا، اب بڑی آ گئی، یہ بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر جائیں گے۔ ان کو چین سے رہنے نہیں دینا۔ نہیں میرے بھائیوں، یتیموں کے سار پہ دست شفقت ضرور رکھیں، لیکن ان کو فوت شدگان یاد کروا کے ان کی عید خراب نہ کریں۔ اور پھر یتیم کے سر کے اوپر بال ہیں، اور آپ کے ہاتھ پھیرنے سے ہی صرف پیار سے محبت غریب مل جاتا ہے، اس پہ بھی آپ صدقہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حیا داری بہت ضروری ہے۔ آج کا دن گزارنے کے لیے حیا داری بہت ضروری ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی، ہر امت کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور جو میری امت محمدیہ ہے اس کا اخلاق حیا ہے، حیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرناء، حیا اور ایمان آپس میں قرین ہیں، اور جب ان میں سے ایک جاتا ہے، اگر کسی بندے سے ایمان چلا جائے سمجھ لو حیا بھی چلی گئی، اور اگر کسی بندے سے حیا چلی گئی تو سمجھ لو ایمان بھی چلا گیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں قرین ہے، رکتے نہیں ہیں، وہ رکے گا تو وہ رکے گا۔ ایمان رکے گا تو حیا رکے گی، حیا رکے گی تو ایمان رکے گا، ورنہ کوئی نہیں رکے گا۔ اب تیسری بات، حیا کے ساتھ ساتھ ایک حیا ہوتی ہے ہماری کپڑوں کی، کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو اسلام نے مرد کے لیے مقرر کیے ہیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک، وہ سطر ہے اس کا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کر سکتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کے سامنے کوئی مجبوری بن گئی ہے وہ الگ چیز ہے، حکیم کے سامنے، ورنہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ عورت کا جسم جو ہے وہ سارے کا سارا سطر ہے،
یہ نہیں ہے کہ بازو نظر آ رہے ہیں یا کپڑے باریک ہیں، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے معراج کی رات میں دیکھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کتوں کے جیسے آوازیں نکال رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے جسم چھلنی کیے جا رہے ہیں اور یہ کتوں کی جیسے آوازیں نکالتی ہیں؟ جبریل نے بتایا اللہ کے نبی جی یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جہنم کے اندر یہ سزا کسی کو ملے گی کے اندر شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی حیا کو پسے پشت ڈال کے، میرے پاک پیغمبر کے پیغام کو پسے پشت ڈال کے، اللہ کے قرآن کی آیت کو پھلانگتے ہوئے، اللہ کی حدود کو ترک کرتے ہوئے، یہ حیا کی ڈوری کو توڑ کے بے حیائی کے اندر اپنا قدم رکھتی ہے، ایسی عورت کل قیامت کے اندر جہنم کے اندر چیخے گی، چلائے گی، لیکن آسمان سے جہنمیوں کے لیے ایک ہی آواز ہوگی قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، جلو بلو، لیکن مجھ سے کلام نہ کرو، میں تجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی وہاں پہ، کوئی التجا، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، عاجزی اختیار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ کا ہی جواب آئے گا کہ اے جہنمیوں جہنم کے اندر سڑو بلو، لیکن مجھ سے کوئی کلام نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں ایک حیا ہے کپڑے کی، آئیے دوسری حیا آنکھ کی حیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، بات لمبی نہ ہو جائے میں بات کر کے ختم کروں گا، ویسے دو چار باتیں اور بھی تھی اس مسئلے سے لیکن میں بات ختم کر دوں گا۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا جمع غفیر ہے، پورا لشکر ہے۔ کفار کی سازش کا پتہ چلا کہ انہوں نے جوان لڑکیاں تیار کر کے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مجاہدین کو ورگلانے کے لیے بھیجی ہیں۔ تو لشکر کا امیر جو تھا اس نے صرف لمبا چوڑا میری طرح خطبہ نہیں دیا، میں کب سے شروع ہوں 10-15 منٹ خطبہ نہیں دیا، اپنے مجاہدین کو مخاطب کیا، میرے پاک پیغمبر کے جانثاروں کو مخاطب کیا، قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ انہوں نے اپنی نظروں کو زمین پہ گاڑ لیا، یہ ہے مومن کی شان۔ اور وہ عورتیں جو ورگلانے کے لیے آئی تھی انہوں نے جا کے واپس کفار کو کہا کہ تم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، یا تو یہ مرد ہی نہیں ہے یا پھر یہ مخلوق ہی کوئی اور ہے، ان کو خواہش نہیں ہے، یہ ایک حکم سنتے ہیں اس پہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے عمل کرنا چھوڑا تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں نظر کی حیا ایمان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کو تقوی کی بنا پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کچھ بھائی جو ہیں وہ چلے بھی گئے ہیں اٹھ کے، سب کے لیے میں بتا دوں آئندہ بھی عیدیں آتی ہیں، یہ خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم نے نماز پڑھی ہے ایسے ہی خطبہ بھی ہمیں ضرور سننا چاہیے، اٹھ کے جانا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اکثر خطیب جو ہیں علماء وہ کوشش کرتے ہیں کہ عید کے اوپر ساتھیوں کو قید نہ کیا جائے، جلدی دعا کروا دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری سیئات کو درگزر فرمائے۔ سب ساتھی مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ چلو کھڑے ہو کے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انک انت اللہ
ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक व रसूलुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़याना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतुल अयुन वमा तुख़्फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक व रसूलुक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विक अन सबीलिक व युकज़्ज़िबून रुसुलक व युक़ातिलून औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद वन नसारा। अल्लाहुम्मा अहलिकिल हिंदूस। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। अल्लाहुम्मा अहलिकिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व ग़र्रिक़ जमअहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुजाहिदीन अल्लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिक। अल्लाहुम्मा मंसुरहुम नस्र अज़ीज़िम मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा इन्नहुम युजाहिदूना आदाअक। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी शाम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी शाम। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुजाहिदीन अल्लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिका। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम बी बैतिल मक़दस। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी बैतिल मक़दस। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी बैतिल मक़दस। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना। अल्लाहुम्मा अरहमना। ए अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह हम पर रहम कर दे। अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदे है। अल्लाह सियाहकार बंदे। अल्लाह अपने गुनाहों को याद करते हैं। अल्लाह अपने जुल्मों को याद करते हैं। अल्लाह अपनी गलतियों को याद करते हैं। या अल्लाह सोचते हैं कोई बख्शिश नहीं होगी हमारी। या अल्लाह जब तेरी रहमत देखते हैं फरमा दे। अल्लाह हमसे राजी हो जा। अल्लाह हमसे राजी हो जा। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह तुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता है। अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता है। अल्लाह तेरे चेहरे के तकद्दुस का वास्ता है। अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे।
اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم ارحمنا یا ربنا، اللہم ارحمنا یا ربنا۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہماری اولادوں پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ان کی نیک تربیت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنا نہیں آتا، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ان کو نیکی کے لیے قبول فرما لے، اللہ اپنے دین کا حافظ و قاری بنا دے، اللہ دین کا خادم بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اے اللہ ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے، ہماری مسجد کے نمازی، عورتیں، بندے، یا اللہ جو جو تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما کے اللہ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولادیں عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہے اللہ انہیں نیک بنا۔ اللہ تیرے بندے تیری بندیاں اللہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جو تیرے بندے مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ تو نے وافر رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم آج جیسے اکٹھے ہیں یا اللہ ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ